غیرت ہو چکے ہیں, ان کو شرم کوئی نہیں ہے. یہ کون سے مسلمان ہیں؟ یہ مسلمان نہیں ہو سکتے حضور. یہ قرآن کی بات کرتے ہیں اور جا کے کفر کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. آج اسرائیل کے لیے ان کی جو ہے وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے نریندر مودی اور جو ہے نیتن یاہو گلے لگ رہے ہیں, اور یہ اس مودی کے جو ہے وہ یار بنے ہوئے ہیں. ان پاکستان مملکت کے خلاف جو اس ٹائم پہ بات کر رہا ہے وہ پاکستانی نہیں ہو سکتا, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, وہ غدار ہے, اور غدار کو چن چن کے ماریں. حافظ صاحب نہ ملک سے باہر چھوڑیں اور نہ ملک کے اندر چھوڑیں. یہ ٹائم ہے ڈیسائیڈ کرنے کا, ڈو اور ڈائی. It is time that we must, ہمیں اس ٹائم پہ زبردست قسم کا offensive جو ہے وہ لانچ کرنا چاہیے, چاہے وہ اندرون خانہ غدار ہیں یا وہ بیرون خانہ جو ہے وہ خوارچی ہیں. السلام علیکم ناظرین, محمد قذافی مطلب پھر حاضر ہے نئے دور کے پلیٹ فارم سے. ناظرین ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عبداللہ بھائی, کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ قذافی بھائی. میرا حال تو ٹھیک ہے اور میرے فوج کا بھی حال ٹھیک ہے, اور اس ٹائم پہ جو برا حال ہے وہ ان افغان طالبان رجیم کا برا حال ہے, جو اپنی ابھی شلواریں بھی چھوڑ کے وہاں سے بھاگ رہے ہیں الحمدللہ. بالکل عبداللہ بھائی, جس طرح ہم تو پچھلے 3-4 دن سے جب سے سٹرائکس ہوئی ہیں ہم تو اسی چیز پہ بات کر رہے تھے. بہت سارے آپشن تھے, بفر زون کے, رجیم چینج کے, اور ڈیفرنٹ اس طرح کی آپشنز تھے. اب طالبان نے جو پاکستان چاہتا تھا وہ شروع تو کر دی ہے جنگ, لیکن اب ختم تو پاکستان کرے گا نا. جس طرح ہم نے انڈیا کو جواب دیا, اب طالبان کو کہاں تک جواب دیا جائے گا, اور اب ختم کس پوائنٹ پہ جا کے ہوگی یہ جنگ؟ قذافی بھائی, انہوں نے اکتوبر والی غلطی دہرا لی ہے, لیکن اکتوبر کے اندر غیر ملکوں کی جانب سے پاکستان پر دباؤ آ گیا, رحم کی اپیلیں آ گئیں. مجبور ہو کے پاکستان نے کہا کہ چلو جی قطر کے اندر مذاکرات کر لیتے ہیں, ترکیہ میں مذاکرات کر لیتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا, میں تو ان کو پرانا جانتا ہوں, آپ کو معلوم ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ صرف وقت جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں. یہ پھر یہ وہ کتے کی دم ہے جو 1000 سال نلکی میں رکھی تھی نا, تو پھر بھی جو ہے وہ جب باہر نکالی تو وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی نکلی تھی. یہ اگر میں پہلے ہی بھرا بیٹھا ہوں, ابھی آج میرے منہ سے کوئی الٹی سیدھی بات نکل جائے تو میں پہلے ہی معافی چاہتا ہوں, کیونکہ میرا ملک ہے تو میں ہوں اس ٹائم پہ. میں عبداللہ گل ہوں یا میں ایک جنرل صاحب کا بیٹا ہوں, تو میں اس ملک کے جنرل صاحب کا بیٹا ہوں, اور مجھے پاکستانی ہونے کے اوپر فخر ہے الحمدللہ. اس لیے بھائی میرے, میں معافی چاہوں گا کہ اگر کوئی الٹی سیدھی بات نکل جائے. ابھی جو اس کے اندر جو ہے نا وہ سیدھی سی بات ہے, 1-2 باتیں بڑی اہم ہیں, اور وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس ٹائم پہ جو صورتحال وہاں چل رہی ہے افغانستان کے اندر, انہوں نے حملہ کیا ایک ایسے وقت میں جب نریندر مودی جو ہے وہ یاترا پہ گیا ہوا ہے اسرائیل کے, اور جو ہے وہ اس نے اسرائیل کو باپ اور جو ہے وہ بھارت کو ماں کہلوایا ہے. اور یہ ایک زبردستی کی شادی جو ہے نا نریندر مودی جو ہے وہ رچوانا چاہتا ہے, جس کا جو ہے ناجائز اولاد جو ہے نا وہ افغانستان ہے. ابھی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ میں اس قسم کی بات نہیں کرتا, لیکن جب میرے ملک پہ آئے گی تو میں بات کروں گا. ابھی طالبان جو رجیم ہے جو افغانستان کی کسی صورت بھی نمائندگی نہیں کر رہی, اس ٹائم پہ میرے خیال میں ہمیں واخان کوریڈور کے اوپر بھی جو ہے چند میزائلوں کی دوری کے اوپر ہے واخان کوریڈور, اور انشاءاللہ تعالی ابھی ان کو گھر تک پہنچانا ہے, کیونکہ یہ حملہ انہوں نے کیا ہے آرٹیکل 51 یونائٹڈ نیشن کا چارٹر, اور پھر سن 2000 کے بعد کی جو شکیں آئی تھیں 1368 اور 1373, اس کے تحت پاکستان کو کارروائی کرنی چاہیے. جی ڈی آئی جنرل جو ان کی انٹیلیجنس ہے اس کو جو ہے اس کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنانا چاہیے, ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو نشانہ بنانا چاہیے, کیونکہ یہ حملہ افغان طالبان رجیم کی جانب سے کیا گیا ہے. یہ کوئی دہشت گردوں کی جانب سے نہیں کیا گیا. ان کو اس لیے موت پڑ رہی ہے بدبختوں کو, کیونکہ ان کے جو یار تھے, ان کے جو بھائی بند تھے, جو دہشت گرد ٹی ٹی پی کے, جن کو پاکستان نے 6 جگہ پہ جو ہے 7 جگہ کے اوپر ان کو حملہ کر کے جو ہے وہ ادھیڑا ہے, اور 100 سے زیادہ دہشت گرد ان کے جو رشتہ دار سگے والے تھے ان کو مارا ہے. تو اب یہ ان کی جو ہے نا چیخیں جو ہیں وہ بلند ہو رہی ہیں, اور اب یہ چیخیں جو ہے نا ہمیں مزید بلند کرنی ہے, اور بہت جلد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پاک فضائیہ جو ہے وہ ہمارے شاہین جو ہے وہ جھپٹ کے پلٹیں گے نا ان کے اوپر, تو ان کو ایک دفعہ پتہ چلے گا کہ یہ کس بھاؤ جو ہے وہ چل رہا ہے. ابھی میری اطلاعات کے اندر یہ بھاگ رہے ہیں اس ٹائم پہ, دوحہ کے آگے لیٹ گئے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں بچاؤ. اس ٹائم پہ تقریباً 50 سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ افغان طالبان رجیم کے جو ہے وہ جہنم رسید ہوئے ہیں, اور رمضان کے اندر 5:50 پہ 16 جگہوں کے اوپر انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی. اور جب انہوں نے جو علاقہ تھا, کیا اس کا نام ہے, تیرا کا علاقہ,
اس کے اندر جب انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی اور ایک چیک پوسٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو پاکستان نے پلٹ کے جواب دینا شروع کر دیا. اور اس ٹائم پہ جو میں آپ کو ایک میپ کے ذریعے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ٹائم پہ ہم نے جو ان کو اس ٹائم پہ جو باجوڑ اور کنڑ کا علاقہ ہے اس کے اندر 6 ان کے لوگوں کو جو ہے وہ جہنم واصل کیا ہے اور 2 جو ہے وہ ان کی چیک پوسٹیں تباہ ہوئی ہیں. پھر اسی طریقے سے جو ان کا چترال اور نورستان کی جگہ ہے وہاں ان کی 3 چیک پوسٹیں جو ہے وہ تباہ ہوئی ہیں اور 4 جو ہے وہ ان کے مارے گئے ہیں. پھر اسی طریقے سے ننگرہار کا اور مومند کا علاقہ جو اس ٹائم پہ ہے وہاں 3 ان کے جو لوگ ہیں وہ جہنم واصل ہوئے ہیں اور ایک ان کی چیک پوسٹ جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. پھر اسی طریقے سے جو کرم اور خوست کا علاقہ ہے اس کے اندر 4 بندے مارے گئے ہیں اور ایک ان کی پوسٹ جو ہے وہ اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. خیبر اور ننگرہار کے علاقے کے اندر پھر 6 جو لوگ ہیں وہ مارے گئے ہیں اور 2 جو ہے وہ چیک پوسٹیں جو ہے وہ ڈسٹروائے کی گئی ہیں. الحمدللہ یہ اس ٹائم پہ جو صورتحال ہے پاکستان کے فوج جو ہے وہ ایک روایتی جنگ کے اندر آ گئی ہے اور یہ ان سے غلطی ہو گئی ہے بہت بڑی. میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ روایتی جنگ کے اندر افواج پاکستان کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور یہ کیا چیز ہے, بھارت ہمارے سامنے آ کے نہیں کھڑا ہو گیا. یہ کل کے جو کرائے کے قاتل ہیں جن کو ڈالروں کی تلاش ہے, جن کا ابا جو ہے وہ نیتن یاہو ہے اور جن کی اماں جو ہے وہ نریندر مودی ہے, یہ آ کے ہم سے جو ہے وہ کریں گے, مسلمانوں کے ساتھ کریں گے, ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ کی فوج کے ساتھ جو ہے یہ پنگا لیں گے. یہ پنگا ان کو مہنگا پڑے گا انشاءاللہ تعالی.